السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اپنے چینل خطبات حق پر آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے جس کا عنوان ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مقرر ہیں خطیب ادیب حضرت علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت فیضهم، بتاریخ 18 مارچ سن 2005، بامقام جامع مسجد پرانا غلہ منڈی خانپور ضلع رحیم یار خان۔ اور سب مل کر سنتے ہیں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض ومنبري هذا على الحوض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح والجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق عزت تعظیم و تکریم قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سفر المظفر کا یہ مہینہ شروع ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور دوسرا سفر ہے۔ سفر میں بہت ساری رسومات، رواجات اور بدعات لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اور بہت سارے کام لوگ اس مہینے میں ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک شادی کے متعلق بھی لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اگر سفر کے مہینے میں شادی ہو جائے تو معاذ اللہ وہ نکاح درست نہیں رہتا، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایسے بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی ایک نظر بد ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، آدمی گھر سے باہر نہ نکلے، تجارت کے لیے نہ جائے، دین کے کام کے لیے نہ جائے، یا کسی اور معاملے میں جو سفر کیا جاتا ہے یہ سفر کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں سفر بھی کیے ہیں اور حضور نے اس مہینے میں نکاح بھی کیے ہیں۔ اور پھر یہ کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جس مہینے میں کسی نیک کام سے روکا گیا ہو۔ سفر کرنا، تجارت کرنا، ہجرت کرنا، یہ سارے دین کے معاملات ہیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ نکاح اللہ کے نبی کا ایک سنت عمل ہے اور محبوب آئے دنیا میں سنتوں کے احیاء کے لیے ہیں، اس لیے یہ سوچ کہ بھئی اس مہینے میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی جاہلانہ بات ہے۔ اس موضوع پر یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ سفر المظفر کا معنی بھی بڑا عجیب ہے۔ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، اور مظفر کا معنی ہے کامیاب ہونا، یعنی یہ ایک ایسا اکیلا مہینہ ہے جس میں اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب اس مہینے میں یہ کہنا کہ جناب اس میں اچھائی کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک جاہلانہ رسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کاموں میں سے اس مہینے میں جو اہم کام کیا ہے وہ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، نقل و حرکت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان سے ہم ایک بات سنا کرتے ہیں کہ دین دنیا میں جو غالب ہوا ہے اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک مہاجرین کی ہجرت ہے اور ایک انصار کی نصرت ہے۔ ہجرت کرنے والا اپنی جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جائے اور وہاں کے رہنے والے لوگ ان کے دینی معاملات میں معاون اور مددگار بنے، تو ہجرت اور نصرت یہ دونوں چیزیں جب جڑتی ہیں تو امت میں دین پھیلتا ہے۔ گویا دعوت کے عام ہونے کے 2 ذرائع ہیں، یا ہجرت ہے یا نصرت ہے، تیسرا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں محنت فرمائی ہے، لیکن جب وہاں حالات انتہائی سنگین ہو گئے کہ اپنے مخالف ہو گئے، راستے سارے مسدود ہو گئے،
کوئی بات ہدایت کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مصمم کہا گیا، گالیاں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر پہ اجریاں ڈالی گئیں، کانٹے بچھائے گئے. یہ سارے واقعات ہوئے. اللہ کے نبی جب ان تمام چیزوں سے دل برداشتہ ہوئے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا ہے کہ محبوب اب آپ اس جگہ کو چھوڑیے، دوسری جگہ چلے جائیے. اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نبی پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارے بھی ہیں، لاڈلے بھی ہیں، قیمتی بھی ہیں، کہ پیغمبر سے زیادہ قیمتی جان دنیا میں کسی کی نہیں، نبی سے زیادہ محبوب اللہ کا کوئی نہیں. لیکن اللہ اس محبوب نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لاڈلے اور پیارے اور محبوب سب کچھ ہیں، لیکن دین مجھے اتنا پیارا ہے کہ اس دین کے لیے آپ سب کو چھوڑ دیں. اور پھر وطن بھی کیسا چھوڑا ہے؟ مکۃ المکرمہ جیسا مقدس شہر جو اللہ کا گھر ہے، جہاں بیت اللہ شریف، جس کی تعمیر خلیل کرے، اسماعیل ذبیح اللہ کریں، جس شہر کی عظمت کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر قرآن مجید جس شہر کا تقدس اور عظمت جتائے، اتنا بڑا قیمتی شہر، اللہ یوں کہتے ہیں کہ محبوب چھوڑ دو. نبی سے شہر چھڑوایا جا رہا ہے اور محبوب شہر چھڑوایا جا رہا ہے. دادے کا شہر چھڑوایا جا رہا ہے، والد کا مرکز چھڑوایا جا رہا ہے، ابراہیم اور اسماعیل کی جگہ چھڑوائی جا رہی ہے، عام جگہ نہیں چھڑوائی جا رہی. بلکہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے تو آپ باہر نکلے، کعبۃ اللہ کی طرف مڑ کے دیکھا، بیت اللہ کی ایک محبت، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ ساری یادیں حضرت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں آئیں. بے ساختہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے کعبے کی طرف دیکھ کر کہا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، مگر کیا کروں، یہ ظالم لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. ایسا پیارا شہر چھوڑا ہے، باپ دادوں کا گھر چھوڑا ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ چھوڑا ہے. سفر کیا ہے کس لیے؟ اللہ کے دین کی عظمت کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا قیمتی ہے کہ اللہ نبی سے جان لے رہے ہیں، وطن چھڑوا رہے ہیں، مال قربان کرا رہے ہیں، سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کے دین کی عظمت بحال رہنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس سے بھی اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینے گئے ہیں، اور ہجرت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہجرت کر کے آدمی سوچ کر اس جگہ پر جائے جس جگہ پر آگے کوئی نصرت کرنے والا بھی ہو. یہ نہ ہو کہ یہاں سے دل برداشتہ ہو کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں اور آپ کو پتھر لگے اور تکلیفیں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا تھا تو آپ کو وہاں اور اذیتیں دی گئی، آپ کو اور تکلیفیں دی گئی، تو اللہ کے نبی اور پریشان ہوئے ہیں. اور جب ہجرت کا حکم دیا ہے مکہ سے مدینے کا تو یہ ایسے نہیں دیا. پہلے سال 8 آدمی آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، دوسرے سال 12 یا 14 آدمی آئے جنہوں نے پھر اسلام قبول کیا، تیسرے سال تقریباً 20-25 آدمیوں کا ایک اور قافلہ آیا، ملا جلا کر 70-72 آدمی مجموعی طور پر تیار ہو گئے جو مدینہ طیبہ میں رحمت کونین کے آنے سے پہلے حضور کے استقبال کے لیے موجود تھے. اب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قافلہ تیار ہو گیا، نصرت کرنے والے تیار ہو گئے. اب محبوب جب یہاں سے ہجرت کر کے نصرت کر فرما رہے ہیں، مکۃ المکرمہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں، تو اب اللہ کے نبی کی نصرت کرنے والے وہاں اتنی تعداد میں ہیں کہ محبوب جائیں وہ استقبال بھی کریں گے، محبوب جائیں وہ فرشرا بھی بنیں گے. اللہ کے نبی جب وہاں جائیں گے وہ اپنا مقام بھی دے رہے ہیں، اپنا گھر بھی دے رہے ہیں، مسجد نبی کے لیے زمین بھی دی جا رہی ہے. صرف یہاں تک نہیں بلکہ اللہ انصار کو جزائے خیر دے. حضور ان کے لیے بے ساختہ بے انتہا دعائیں فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان نے میری دین کی مدد کی ہے، اے اللہ تو ان کا معاون اور مددگار بن. ان انصار کے مدینے کو حضور نے حرم قرار دیا صرف اسی نسبت سے کہ اللہ بیت اللہ کو تو نے ایک خلیل کی دعا بنایا ہے، مدینہ طیبہ کو میری دعا بنا، وہاں خلیل کی دعاؤں کے ثمرات ہیں، جہاں رسول اللہ کی دعاؤں کے اثرات ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ہجرت فرما کر گئے، انصار نے کمال نصرت کی ہے. اپنے مہاجر بھائیوں سے حضور نے مواخات کا ایک سلسلہ فرمایا، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، ان کو آپس میں جوڑا کہ اکٹھے رہا کرو، اکٹھے کھایا پیا کرو، ایک دوسرے کو دین سکھایا کرو، اس طریقے سے زندگی گزارو. انصار نے کمال کر دیا، اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، انصاری دوسرے مہاجر سے کہتا ہے میری 2 دکانیں ہیں، ایک تو لے لے ایک میں لوں گا، تو بھی کما میں بھی کماؤں، تو بھی دین پہ خرچ کر میں بھی دین پہ خرچ کروں. میری زمین اتنی ہے آدھی میں رکھ لیتا ہوں آدھی تو لے لے تاکہ تیرا گزران بھی اچھا ہو، میری اوقات گزاری بھی اچھی ہونی چاہیے. عجیب کمال درجے کی محبت ہے دین کی نسبت سے. یہاں تک کہہ دیا 2 مکان ہیں، ایک میرا ایک تیرا.
میری 2 بیوی ہیں، میں ابھی اس وقت پردے کے احکامات نہیں نازل ہوئے تھے، میں اپنی بیوی ایک تمہارے تو دونوں تمہیں دکھا دیتا ہوں، ان میں سے جس کو تم چاہو پسند کر لو، میں اسے طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارے، تم اسے اپنے نکاح میں رکھ لو، تاکہ تم جو مکے سے بیوی بچوں کو گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہو اللہ کے دین کی خاطر، انصار کی ذمہ داری ہے کہ دین کی ہجرت کرنے والوں کے لیے ان کے ساتھ ان کی نصرت کرنا ضروری ہے، میں یہی نصرت کرتا ہوں کہ اپنی بیوی بھی قربان کرتا ہوں تو اس کے ساتھ نکاح کروں۔ اتنا بڑا جذبہ اللہ کے محبوب نے ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا تھا دین کی نسبت سے، کہ جہاں دین کی نسبت آ جائے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، سارے تعلقات وہاں منقطع ہیں، صرف دین کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا ذکر ہے۔ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر المظفر کے مہینے میں سفر کی 27 تاریخ کو مکہ المکرمہ سے روانگی فرمائی تھی۔ اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکی زندگی میں گزارے ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہو چکی تھی اس وقت۔ محبوب اس دوران جن صدمات سے دوچار ہوئے ہیں، 3 سال شیب ابی طالب کی قیادی کی قید بھی کاٹی ہے، طائف کے سفر پر گئے ہیں تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ علماء سے اور تقریروں میں واعظین سے ان باتوں کو سنا کرتے ہیں۔ اب یہ سارے صدمے تھے، ادھر سے مدینے والوں کا مسلسل اصرار تھا، حضرت تشریف لائیے، آقا تشریف لائیے، محبوب اپنے یاروں کو بھیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ایک حبشے کی ہجرت پر 2 مرتبہ 2 قافلے وہاں روانہ فرمائے تھے، اللہ کے محبوب خود نہیں تشریف لے گئے، اپنی بیٹی سیدہ رقیہ اور حضرت عثمان کو وہاں پر روانہ کیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پہلی جماعت چلی جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مستورات کی جماعت بھی تھی، مردوں کی جماعت بھی تھی، اور اللہ کے دین کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ مکہ المکرمہ سے حبشے جا رہے ہیں، مرد مردوں میں بیٹھ کر دین کی بات کریں، عورتیں عورتوں میں بیٹھ کر دین کی بات کریں۔ ہمارے بزرگوں نے جتنے نظام چلائے ہوئے ہیں یہ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت سے ہر چیز اس کی اصل ملتی ہے تب یہ کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنائی جاتی اور اس کو دین بنا کر پیش کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنوں نے ایک فیصلہ کیا۔ ابو جہل کے متعلق آتا ہے اس کی کنیت عرب میں تھی ابو الحکم، فیصلوں کا جج، بہت ذہین ترین آدمی تھا، حکمتوں کا بادشاہ کہلاتا تھا، فیصلے بیٹھ کر کرتا تھا، اتنا تیز دماغ آدمی تھا، اس کے سامنے کوئی بات گزر جاتی تو یہ اس کی تہہ تک پہنچتا تھا۔ ایسا ذہین ترین آدمی تھا کہ فوراً بات کرو تو اس کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہ دین کو نہیں سمجھا اور اللہ کے نبی کی زبان سے ایک دفعہ جملہ نکلا کہ تو ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں، تو جہالت والا ہے، نبی کی زبان سے اس جملہ نکلنے کے بعد صفحہ ہستی سے یہ کنیت ہی ختم ہو گئی کہ آج اس کو کوئی ابو الحکم نہیں کہتا، اسے کافر بھی ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابو جہل نے وہاں ایک میٹنگ بلائی، بڑے بڑے سردار اس میں اکٹھے تھے، فیصلہ یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی ترتیب بنانی چاہیے کہ کم از کم مکے کے لوگ محفوظ ہو جائیں، یہ سب اسلام قبول کر رہے ہیں اور پھر ہر طبقے کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، صدیق اکبر جیسا تاجر بھی اسلام میں داخل ہوا ہے، عثمان ابن عفان جیسا مالدار بھی اسلام میں داخل ہوا ہے، عبد الرحمن ابن عوف جیسا عرب کی دھرتی کا سب سے بڑا رئیس بھی اسلام میں داخل ہوا ہے، حضرت بلال جیسے غلام بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تاجر بھی آئے ہیں، ذمہ دار بھی آئے ہیں، دولت مند بھی آئے ہیں، غریب بھی آئے ہیں، بڑے بھی آئے ہیں، چھوٹے بھی آئے ہیں، بچوں میں حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت انس، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، عورتوں میں بھی بڑی بڑی مستورات اسلام قبول کر رہی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام قبول فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت علی ابن ابی طالب کی والدہ وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہلیہ اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پورے گھرانوں کے گھرانے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابو جہل پریشان تھا کہ اس کا حل کیا کرنا چاہیے، اجلاس ہوا اس کی شورا کا، 3 تجویزیں سامنے آئیں، اور یہ یاد رکھو کہ کافر ہمیشہ منصوبے تو کرتا ہے لیکن اللہ فتح و نصرت اور کامیابی ہمیشہ ایمان والوں کے حصے میں لکھتے ہیں۔ یہ دنیا میں کامیاب ہو تب بھی کامیاب ہے، اور اگر اسباب کی دنیا میں کامیاب نہ ہو، یہ کام کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں تو حقیقی کامیابی تو آخرت کی ہے، وہ تو ان کے حصے میں ہے ہی۔ 3 باتیں سامنے آئیں، ایک بات یہ سامنے آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے، کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ ابو جہل بڑا ذہین تھا، اس نے کہا کیا کہتے ہو، جلا وطن کرو گے؟ اس کی زبان میں اتنی چاشنی ہے، چہرے میں اتنی کشش ہے،
कुव्वत गोयाई इतनी जबरदस्त है कि ये किसी को एक नजर देख ले तो अगला आदमी दीवाना हो जाता है, किसी से बात करे तो आदमी लट्टू हो जाता है। ये जिसके पास जिस जगह जाएंगे, इसको यहां से निकालोगे किसी और जगह भेज दोगे तो ये यहां नहीं जहां जाएगा वहीं दावत का सिलसिला शुरू करेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि वहां माहौल बनेगा, वो लोग फिर हम पे आदी हो जाएंगे। ये कोई मंसूबा नहीं कि इसको इस जगह से निकालो दूसरी जगह भेज दो। दूसरी तजवीज वहां ये पेश हुई कि चलो ऐसा करो, इनको कैद कर दो। अबू जहल बहुत ज़हीन था, उसने कहा पागलो, कैद करोगे, कैदी को खाना तो दिया जाता है ना, पानी भी पिलाया जाता है, उसकी जरूरियात को भी पूरा किया जाता है। अगर उसको कोई कपड़ा देने के लिए जाएगा, कोई खाना देने जाएगा, कोई पानी पहुंचाने जाएगा, उसको अगर कज़ाए हाजत की जरूरत है, उसके साथ कोई आदमी बाहर जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह में अल्लाह ने कशिशी इतनी रखी है, हसीनी इतना बनाया है, उनकी जबान में चाशनी वो कमाल दर्जे की रखी है कि अगर इस दौरान एक दो लम्हे के लिए भी किसी से मुलाकात हो गई और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसे कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, तो वो आदमी कलमा पढ़े बगैर रह नहीं सकेगा। इसलिए कैद करने का भी कोई फायदा नहीं। भाई क्या करना चाहिए? हमेशा दीन वाले, दीन का काम करने वालों के खिलाफ मंसूबे तैयार होते हैं। तीसरी बात यह सामने आई कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। जब होंगे नहीं तो फिर बहस मुबाहिसा किस बात का होगा, लड़ाई झगड़ा किस चीज का होगा। अब ये बड़ा मसला था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले से ताल्लुक रखते हैं वो अरब का सरदार कबीला है और मक्कतुल मुकर्रमा की मुजावरत और काबतुल्लाह की सारी सरपरस्ती और निगरानी उस कबीले के हिस्से में है। उनका एक फर्द अगर शहीद कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, अल्लाह के नबी को दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है, तो बिरादरी देश पर वो लोग खड़े हो जाए तो इन कबीलों में से किसी के पास इतने हौसला नहीं था कि वो उन कुरैशों का मुकाबला कर सके। भाई अब कैसे करें? वहां एक तजवीज ये भी अबू जहल कमीने ने दी। उसने कहा बहुत आसान काम है कि जितने मक्के में कबाइल रहते हैं, कुरैशी हैं, उम्वी हैं, तमीमी हैं, अदी कबीले के हैं, जिस जिस कबीले के जितने लोग हैं, हर कबीले से 5-5, 10-10 अफराद लो और उनका एक दस्ता बनाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर का मुहासरा करो। वहां रात को ये सुबह सवेरे उठकर बाहर निकलते हैं, आदत है इनकी बैतुल्लाह शरीफ में जाकर सुबह अपनी तहज्जुद और इबादत करते हैं। ये जो ही बाहर निकलें उस वक्त एकदम इकट्ठे होकर हमला करो। अब इकट्ठे होकर हमला करोगे, एक तो वो वक्त होगा कि चश्मदीद गवाह कोई नहीं होगा कि किसने मारा है। दूसरा यह है कि जब तुम इकट्ठे मारोगे ज्यादा से ज्यादा यही होगी कि दियत अदा करनी पड़ेगी कि भाई सारे 20-50 आदमी थे, 250 आदमी थे, 400 आदमी थे, इन सब ने कत्ल किया है, किसी एक पर कत्ल नहीं आएगा। जब वो सारे मिल जाएंगे तो वहां पर मिलकर दियत अदा कर दी जाएगी और दियत में तो चंद 100 आएंगे। मुख्तसर आसान सा मसला है। यह तजवीज अबू जहल की सबको पसंद आई। कुरान ने एक जुमला कहा, व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर भी अपनी तदबीरें करते हैं, तजवीजें करते हैं, अल्लाह भी अपनी तदबीर और तजवीज करता है। उनके मकर नाकाम है, अल्लाह की तदबीर कामयाब कामरान है। अल्लाह की तजवीज सबसे खैर है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह जितना बेहतर फैसला करते हैं इतना कोई नहीं करता। इधर ये दारुल नदवा में मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि रात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देना है। उधर जिब्रील अमीन आ गई। महबूब काफिर का मंसूबा है, फैसला हो चुका है आपके लिए, लेकिन रब का भी फैसला है। जी क्या? फरमाया अल्लाह को हुक्म है कि आज रात को उस वक्त जिस वक्त आप उठ के तहज्जुद के लिए जाया करते हैं, ताकि काफिर ये न कहें कि मोहम्मद डर कर कहीं भाग गए हैं। माज़अल्लाह उस रात के आखिरी हिस्से में आपने जाना है और अपने यार अबू बकर सिद्दीक को सफर में साथ कर लेना है। अल्लाह का हुक्म है कि हिजरत करके मक्के से मदीना तशरीफ ले जाए। जनाब सरवर कौनैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की इतला जो जिब्रील अमीन ने दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को इतला देने के लिए आते हैं। किताबों में लिखा है कि दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी का आलम था, तपती हुई धूप थी। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे खटखटाहट हुई। दरवाजा खटखटाया जाए तो फितरी तौर पर आदमी पूछता है कौन हो, कौन है भाई, कौन है मेरे दरवाजे पर। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खटका, सैयदा आयशा कहती हैं मेरे वालिद बेताब होकर उठे, फरमाने लगे ये दरवाजा खटखटाने का अंदाज बताता है कि दरवाजे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। यार की अदाओं में सिद्दीक यूं घुले और मिटे हैं, मिजाज नबुव्वत में यूं ढले हैं कि दरवाजे की खटखटाहट और उसकी आहट से भी महसूस करते हैं कि यह अंदाज तो मेरे महबूब का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता।
इसलिए सिद्दीक अक्स कमालात नबूवत था। सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद, नबी की सारी जिंदगी के कमालात का अगर कोई अक्स और निचोड़ दुनिया में देखना चाहते हो, वो सिर्फ एक ही हस्ती है जिसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहा जाता है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, जल्दी से दरवाजा खोला। किताबों में करामत कौनैन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ आप आए अंदर। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है कैफियत ये थी कि दोपहर की गर्मी थी, तपती हुई धूप थी। उस गर्मी की वजह से अल्लाह के महबूब आकर हमारे मकान में वो छप्पर के नीचे बैठे चरपाई पर, तो सिराने की तरफ आका थे, पांव की तरफ मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक बैठे। हम दोनों बच्चियां सामने बैठी हुई थी जमीन पर, और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अथर पर पसीने के पानी के कतरात थे, और वो पसीने के कतरे ऐसे लगते थे जिस तरीके से मोती के कतरा, मोती हीरे, एक एक कतरा एक एक मोती बनकर हुजूर के चेहरे अथर से यूं नीचे आ रहा था। बीवी कहती है मैं सामने बैठ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरमियान गुफ्तगू हुई। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका, इस तपती हुई दोपहर की गर्मी और धूप में आप तशरीफ लाए, मुझे इरशाद फरमाया होता, पैगाम भिजवा दिया होता, मैं हाजिरी देता, आप इस वक्त तशरीफ लाए। फरमाया अबू बकर, बुलवाने में तो कोई मुजायका नहीं, लेकिन आज मेरे रब का हुक्म ऐसे है कि अबू बकर को तुम जाकर ये पैगाम, अल्लाह की तरफ से हुक्म है मैं तुम्हारे पास आया हूं, इसलिए मुझे रब ने कहा है कि अबू बकर को जाकर दो। पैगाम क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम सुनाया। और यहां एक अजीब बात हुई, हुजूर ने फरमाया अबू बकर इन दोनों बच्चियों छोटियों को उठा दो, खास बात करनी है, बच्चों में बात राज नहीं रहती, हमेशा बच्चों के पास बात राज नहीं होती, इन बच्चों को उठाओ, मैं तुमसे अलग बात करना चाहता हूं। सिद्दीक अजीब आदमी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अजीब जवाब दिया, कहा महबूब अहली अहलों का, ये मेरा घर नहीं, ये आपका घर है, ये मेरे घर के बच्चे नहीं, ये आपका ही अहलो इयाल है। जो चीज सिद्दीक के सीने में राज है वो सिद्दीक के बच्चों के सीने में भी राज नहीं। ये नहीं कि मैं मर्द हूं मैं तो राज रखूंगा, ये बच्ची है शायद राज फाश कर देगी। सिद्दीक का खानदान जान तो दे सकता है लेकिन पैगंबर का राज नहीं साहिब कर सकता। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर रात को तैयार रहना, अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका है, आज रात हमने सफर करना है। और जिब्रील ने मुझे आकर पैगाम दिया है कि अबू बकर को अपना रफीक सफर बनाओ। अल्लाह ने कहा है कि अबू बकर आपके रफाकत में चलेगा। सीरत हलबिया सीरत की किताब है, बहुत बड़ी ज़ख़ीम, कई जिल्दों पर 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उसने वाक़या हिजरत में अजीब व गरीब वाक़यात लिखे हैं। उसमें से एक बात लिखी है कि रोने की 10 किस्में हैं जिनकी वजह से आदमी की आंखों में आंसू आते हैं। गम की वजह से आता है, किसी का सदमा पहुंच जाए, अपनी तकलीफ की वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुख्तलिफ असबाब हैं। उन रोने की किस्मों में एक किस्म है प्यार, खुशी और मोहब्बत में रोना। महबूब जुदा था, मुद्दत हो गई तलाश करते, बेटा घर से भागा हुआ है, अजीज है नहीं, इंतहाई परेशानी के आलम में हो, अचानक सामने आ गया है, आप उसे सीने से लगाते हैं। उस वक्त माँ को देखा करो, बाप को देखा करो, उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते। ये इस बात के नहीं कि ये आया क्यों है, ये गम का रोना नहीं, ये खुशी का रोना है कि अल्लाह कितनी बड़ी नेमत तूने मुझे दे दी, जिसे मैं कहां ढूंढता था तूने कहां मिला दिया। आप सारे बैठे हुए, अचानक एक आदमी आता है कि आप तो मौलवी साहब बेसरो सामान हैं, ये लीजिए आपका ये टिकट है, ये वीजा है, ये आपका पासपोर्ट है, ये आपकी सीट ओके हो चुकी है, फला वक्त आपने उम्रे के लिए जाना है। अब आप अंदाजा करें वो आदमी जो बिल्कुल बेसरो सामानी के आलम में हो, जिसके पास खाने पीने को घर में सामान पूरा ना हो, अचानक उसको ये इत्तला मिल जाए तो चंद मिनटों के लिए तो आदमी वैसे मबहूतुल हवास हो जाता है, अपना दिमाग खो बैठता है और सोचता है कि ख्वाब देख रहा हूं या हकीकत है, कहां मैं और कहां वो जगह, क्या ये हकीकत है कि मैं वहां पहुंचूंगा। आदमी पे अजीब कैफियत तारी हो जाती है, ये खुशी का रोना है। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है मैंने उस दिन देखा कि जब हुजूर ने फरमाया अबू बकर अल्लाह की तरफ से जिब्रील आया है और खुदा का ये पैगाम लेके आया है, अल्लाह कहते हैं कि अबू बकर को आप अपने साथ लेकर चलें, तो मैंने अपने अब्बे अबू बकर को देखा कि खुशी की वजह से उनकी आंखों में आंसू थे और अजीब कैफियत उन पर तारी हो गई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रो के यूं कहते थे, आका क्या मेरे रब ने मेरा नाम भी लिया है, अल्लाह ने मेरा नाम भी लिया है कि अबू बकर को कहिए।
फरमाया हाँ हाँ, अल्लाह ने तेरा नाम भी लिया है कि अबू बकर को अपना साथी बना लीजिए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी रिफाकत में साथ लेके चलना चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे अगर 2 साल होने वाले हैं, मैंने 2 ऊँटनियां सिर्फ इसलिए तैयार कर रखी हैं कि यकीनन आपके सिफात में है कि आप नबी मुहाजिर हैं, आपने इस जगह से हिजरत करनी है। मेरे दिल में यह था कि मैंने किसी मौके पर अल्लाह के नबी से अलहदा नहीं हुआ तो अल्लाह मुझे हिजरत में भी जुदा नहीं करेंगे। 2 साल से मैंने 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी हैं, वो ऊँटनियां मेरे पास मौजूद हैं, महबूब को मैं खिदमत के लिए पेश करता हूं। यहां एक और मसला समझिए, बड़ा प्यारा सा। ये हमारे तबलीगी भाई चलते हैं ना, तो हर दोस्त को कहते हैं भाई तबर्रुकन अपने अपने पैसे यहां जमा कराएं। हर आदमी इस्तेदाद वाला भी बात लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि एक आदमी पूरी जमात का खर्चा बर्दाश्त कर ले, बल्कि सालों के खर्चे बर्दाश्त कर ले, लेकिन वो लेते क्यों हैं? ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर हिजरत इबादत है, तू भी अल्लाह के रास्ते में निकले, मैं भी अल्लाह के रास्ते में निकलूं, तो तेरा माल खर्च हो मेरा खर्च ना हो, मैं अपनी जान दूं, अपना माल ना अल्लाह के रास्ते में दूं, इसलिए तेरी ऊँटनी तो तेरी होगी, लेकिन अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं उसकी कुछ तुझे कीमत अदा कर दूं ताकि मेरा पैसा भी अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने वो ऊँटनी पहले से तैयार कर रखी थी। कहा आका जिस वक्त इजाजत हो मैं उस वक्त आपके पास आ जाऊं। फिर मैं सिद्दीक तूने नहीं आना, मैं तेरे दरवाजे पे आऊंगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म यही है कि अब तुझे बताने आया हूं, रात को उठाने आऊंगा। सिद्दीक कहते हैं मुझे नींद क्या आनी थी, यार के इंतजार में बेकरारी थी। अब वो रात ही बड़ी अजीब होगी कि जब महबूब ने आना हो, दरवाजा खटखटाना हो और उस वक्त मुहब सो जाए, ये हुआ नहीं करता कभी। और फिर महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा हो और प्यार करने वाला अबू बकर सिद्दीक जैसा हो, ये कैसे हो सकता है? महबूब का तसव्वुर आ जाए तो रातों को नींदें गायब हो जाती हैं, पूरी पूरी रात आदमी तड़पता है। और जिसे महबूब यूं कहे कि मेरा इंतजार करना, मैं आके दरवाजा खटखटाऊंगा, 2 मिनट के लिए तसव्वुर करो सिद्दीक की क्या कैफियत हुई होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तैयारी फरमाई, बाहर काफिर खड़े हैं। जनाब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू को बुलाकर फरमाया अली तुमने मेरे बिस्तरे पर आराम करना है, और ये याद रखो हम आले सुन्नत वल जमात मुसलमान हैं, सहाबा अहले बैत दोनों से अकीदत और मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जैसे मैं हजरत सिद्दीक अकबर के अजमत, तकद्दुस, मनाकिब, फजाइल, कमालात, खुसूसियात, उनके महासिन बयान करना अपना ईमान समझता हूं, ऐसे अली इब्न अबी तालिब की अजमत को बयान करना, अली की खूबियों को बयान करना, हैदर के महासिन को बयान करना, अली इब्न अबी तालिब के कमालात को बयान करना, उनकी अजमतों को सराहना, जैसे सिद्दीक से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है वैसे अली से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ये फर्क मरातिब अल्लाह के यहां है कि सिद्दीक का दर्जा पहला है, अली इब्न अबी तालिब का दर्जा 4थे नंबर पे है, लेकिन मेरे ईमान का तकाजा यह है कि दोनों से मोहब्बत मेरी बराबर होनी चाहिए। मैं अगर उनमें कोई तफरीक करूंगा अपनी तरफ से तो काफिर हो जाऊंगा। सहाबा से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इसलिए किसी आदमी को यूं नहीं कहना चाहिए कि इसके नाम से तो मुझे, इससे तो बड़ी मोहब्बत है, इससे मुझे नहीं है, ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कि सहाबा की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, अल्लाह के नबी की निस्बत की वजह से वो हमारे महबूब हैं। हजरत अली इब्न अबी तालिब को मैं यहां अर्ज करना चाहता था कि अली की बहादुरी को हम फरामोश नहीं कर सकते। ये आम बात नहीं है, आमतौर पर कुछ लोग कह देते हैं कि जी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो बहुत कमाल किया कि बिस्तरे बने, अबू बकर सिद्दीक, अली तो बिस्तर पर सोए थे, सिद्दीक तो खुद नबी का बिस्तरा बना है। अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सिद्दीक को अपने बचने का 100% यकीन था। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ नबी हम आपकी हिफाजत करेंगे, तो जो नबी के साथ है वो भी तो महफूज है। सिद्दीक तो हिजरत पे जा रहा है, इसलिए तो बचना ही बचना है, नबी की रिफाकत में है। उस वक्त अगर मौत के मुंह में कोई है तो वो अली इब्न अबी तालिब है कि बाहर 1400 नंगी तलवारें हैं, काफिर फैसला करके खड़े हैं, अगर वो अंदर आ जाते और बगैर किसी ताकीक के वाकया हो जाता तो उस वक्त शहादत का जाम अली के हिस्से में था, सिद्दीक के हिस्से में नहीं था। यह अली की एक अजमत है जिसको बयान करने में कोई मुजाहिके की बात नहीं, और यह हमारा ईमान है। हजरत अली इब्न अबी तालिब बिस्तर पर सोए,
حضرت وہ رات تو بڑی عجیب ہوگی، آپ کو نیند آئی؟ جس رات آپ حضور کے بستر پر سوئے ہیں، نیند آئی کہ باہر سارے کافر تھے، اندر آپ تھے؟ فرمایا جتنی میٹھی نیند اس رات آئی زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ پوچھا گیا حضرت کیوں؟ فرمایا اللہ کے محبوب نے مجھے کہا تھا علی بیٹے یہ کافروں کی امانتیں ہیں، تیرے سپرد کر رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی کافر یہ نہ کہے کہ محمد رسول اللہ ہمارا مال لے کر چلے گئے، پتہ نہیں کس کے حوالے کرتے گئے ہیں، پیغمبر کی طرف کوئی یوں اشارہ بھی نہ کر سکے۔ یہ امانتیں سپرد کر کے تم آنا، میں قبا کے مقام پر تمہارا انتظار کروں گا، جب تک علی تو میرے پاس نہیں آئے گا میں قبا سے مدینے کی شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ مدینہ اور قبا کو خاص فاصلہ نہیں ہے، بالکل قریب قریب ہے، اب تو شہر بھی وہاں تک جڑ چکا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اتنے فاصلے پہ اللہ کے نبی 3 دن بیٹھے رہے صرف علی ابن ابی طالب کے انتظار میں، جب تک علی نہیں آئے حضور شہر میں نہیں گئے۔ حضرت علی فرماتے حضور نے جو فرمایا تھا علی میں تمہارا انتظار کروں گا، فرمایا پیغمبر کی زبان پر مجھے یقین تھا، یہ بھی پتا تھا کہ باہر 1400 تلواریں ہیں، کافر کھڑے ہوئے ہیں، مگر جب حضور نے فرمایا تھا جب تک تو ملے گا نہیں میں مدینے نہیں جاؤں گا، تو مجھے یقین ہو گیا اب نہ اسرائیل میرے پاس آ سکتا ہے، نہ کسی سانحہ کے شکار ہو سکتا ہوں، نہ یہ کافر مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اب جب تک میری اور محمد رسول اللہ کی ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، کہ حضور نے جو کہا ہے کہ تو مجھے ملے گا۔ نبی تو نہیں بولتا جب تک خدا نہ بلوائے۔ یہ ساری باتیں صحابہ کے ایمان کی ہیں، ہمارا کتنا ایمان ہے اللہ کے نبی کے فرمان پر؟ اتنا اعتماد ہے کہ باہر سو گئے، اندر سو گئے، باہر سارے کافر کھڑے ہوئے۔ فرمایا میٹھی نیند کی ہے کہ محبوب کا بستر تھا، محبوب کی کوئی چیز مل جائے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، جسے نبی کا بستر ملا ہے اسے کتنا سکون ملا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی فرماتے سوئے ہوئے تھے، جب صبح ہوئی کافر پریشان ہوئے کہ وہ گئے کہاں، اور اللہ نے رات کو حکم دیا، جب رات کا وہ آخری حصہ آیا جس وقت چلنے کا حکم تھا تہجد کے قریب کا، اللہ نے فرمایا محبوب نکلیے، مٹھی مٹی کی بھریے اور ان کافروں کے منہ کی طرف یوں پھینکیے، شاہت الوجوہ پڑھیے، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات طیبات حضور نے تلاوت کی اور مٹی اٹھا کر یوں پھینکی۔ قرآن نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، وما رمیتا اذ رمیتا، محبوب جب آپ مار رہے تھے وہ آپ نہیں مار رہے تھے، اے پیغمبر جب تو نے مٹھی پھینکی وہ تو نہیں پھینک رہا تھا، حالانکہ تو پھینک رہا تھا، آپ مار رہے ہیں آپ نہیں مار رہے۔ اللہ خود کہتا ہے آپ مار رہے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے آپ نہیں مار رہے۔ اللہ پھر کس نے مارا؟ فرمایا ولکن اللہ رما، ہاتھ تو مصطفیٰ کا تھا، قدرت خدا کی تھی۔ پیارے وہ تیرا ہاتھ تھا، میں نے جو کہا تھا تو مار، جب تو اپنے ہاتھ سے وہ مٹھی پھینک رہا تھا، اب یہ تو نہیں پھینک رہا، اب یہ میری قدرت کار فرما ہے، اب یہ ید مصطفیٰ نہیں یہ ید اللہ بن چکا ہے، اللہ کا ہاتھ۔ حضور نے جب پھینکی، بھائی نبی کی اپنی مرضی ہوتی تو سامنے کے منہ میں پڑتی، اور جب رب کی مرضی شامل ہوئی تو چاروں طرف جہاں جہاں کافر کھڑے تھے سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے، مارنے لگے۔ شرم نہیں آتی؟ تو مجھ پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا تو نے میری آنکھیں خراب کر دی ہیں۔ اس نے کہا پاگل کہیں کہ تو نے تو مٹی ڈالی ہے۔ اب وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ اللہ یوں حفاظت فرماتے ہیں۔ محمد شفیع رحمہ اللہ نے غالباً 4 جلد میں 3 آیتیں قرآن مجید کی نقل کی ہیں کہ اگر ان کو سفر کے دوران پڑھ کر مسلمان چلے اور ان کا اہتمام کیا کرے تو جتنا سخت جانی دشمن بھی ہو اس کے اندر سے گزر جائے تو دشمن نہ اس کو دیکھ نہیں سکے گا، اور اگر دیکھ لے تو اسے حوصلہ نہیں ہوگا اس پہ ہاتھ ڈالنے۔ اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تھے۔ صبح ہوئی تو ابو جہل یہ سب لوگ کہنے لگے کہ بھائی لگتا ہے یا تو آنکھ نہیں کھلی یا یہ ہے کہ جیسے اس کی جادوگری ہے وہ نکل گیا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلا، چلو دیکھو تو صحیح۔ کافر بھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں گھستے تھے، ان کو لحاظ ہوتا تھا۔ آج گھروں میں ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ اندر تشریف ابو جہل کو سب نے کہا آپ کی رشتہ داری ہے، آپ اندر دیکھیے۔ ابو جہل اندر گیا۔ توجہ سے ذرا بات کو سمجھنا، حیران ہو جاؤ گے۔ اس نے جا کے دیکھا نبی کریم حضرت علی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو علی تھے۔
ہکا بکا ہو گیا کہ یہ تو اور ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ کافروں کے ذہن میں تھا کہ اندر حضور ہیں، لیکن حقیقت میں تھے کون؟ سارے بولیں، تھے علی، اور کافر کیا سمجھ رہے تھے؟ نبی۔ اس وقت سے یہ کافروں کو مغالطہ لگتا ہے کہ وہ علی کو نبی سمجھتے رہتے، حالانکہ نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ ان کا آپس میں یہ کوئی جوڑ نہیں کہ علی کو نبی بنا دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے۔ ابو جہل بڑا، اس نے سوال کیا، آپ اندازہ کریں نیند سے آدمی اٹھے اور اوپر کوئی بڑا سردار کھڑا ہو اور فوراً کوئی سوال کرے تو بعض دفعہ آدمی کی اپنا دماغ کام نہیں کرتا، عقل ٹھکانے نہیں رہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن نبی کے بستر پر سوئے تھے حیدر کرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آرام کیا، اٹھے، اس نے پوچھا، ابو جہل نے سوال کیا محمد کہاں ہے؟ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے متعلق سوال کیا کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حضور چلے گئے۔ کیا فرمایا؟ سچ ہے یا تکیہ ہے؟ سچ ہے، علی سچا۔ حضور کہاں ہے؟ چلے گئے۔ پھر سوال کیا کہاں گئے؟ حضرت علی نے فرمایا جہاں جانا تھا۔ کیا فرمایا؟ دیکھو بھائی، بات سچی کرو، بے شک ایسی کرو کہ کافر کو سمجھ نہ آئے۔ حضور کہاں ہے؟ چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہاں جانا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا جہاں گئے ہیں۔ نہیں سمجھے ہو؟ جہاں، پھر حضور کہاں ہے؟ چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں۔ اب یہ اپنا سا منہ لے کے باہر نکلا اور کہتا ہے محمد نے یہ جو نوجوانوں کی ٹیم تیار کی ہے یہ ہمارے قابو میں نہیں آتی۔ اب بھی کئی لوگ بیچارے پریشان ہیں، ارباب اقتدار بھی، دوسرے تیسرے بھی، کہ مولانا حق نواز شہید جن لوگوں کو تیار کر گیا ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں آتے۔ ادھر یہ منظر پیش ہوتا ہے، ادھر سے رحمت کونین ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ صدیق تو پہلے سے تیار تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ اشار کا کمال کیا ہے۔ 5000 نقد کیش موجود تھا، اس کو اٹھاتے ہیں، اور پھر ان کے والد ضعیف العمر بوڑھے تھے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر ابھی تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ کہا بیٹے کیا منصوبہ، کہاں جا رہے ہو؟ چل گیا ابا جان میں تو سفر کر رہا ہوں، یہ میری بچیاں آپ کے حوالے ہیں، آپ ادھر ہیں۔ بوڑھا باپ کہتا ہے کہ بیٹے تم اس حالت میں ہمیں کس حال پر چھوڑے جا رہے ہو؟ پر میں اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مالک کا حکم ہے۔ اس سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، جب دین کی نسبت کی بات آ جائے تو پھر برادری اور قبیلے کو چھوڑے جا سکتے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہاں صدیق کی بچیوں کی ایک عجیب محبت بھری بات بھی سنیے، حیران ہو جاؤ۔ بوڑھے باپ نے آنکھوں سے نبی نے ابو کہا بیٹی تمہارا ابا ابو بکر چلا گیا صدیق، تمہارے لیے بھی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر گیا ہے یا ایسے چھوڑ گیا ہے؟ ان بچوں کی قربانی کا عالم جو تھا، اسما بنت ابی بکر نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں، ایک تھیلی میں ڈالی، اس تھیلی کو بند کر کے، اس کا منہ بند کر کے اپنے دادا ابو قحافہ کے پاس لے آئیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر اس تھیلی کے اوپر مارا، یوں ہی کہا اس میں اشرفیے ہیں، یہ پیسے ہیں، یہ کوئی چیز ہے، تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو، اور یوں ہاتھ لگا کر کہا ابا جان ہمارے ابو اکیلا نہیں چھوڑ گئے، ہمیں تو بڑے سہارے دے کر گئے ہیں، ہم پریشان نہیں ہیں، اللہ بس ہمارے ابو اور محمد رسول اللہ کی حفاظت کرے، ہمیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر بیٹی یوں کیفیت ہے، اور پھر صرف یہاں تک بس نہیں، سارا سامان سفر سیدہ طیبہ طاہرہ اسما بنت ابی بکر تیار کرتی ہے، بلکہ اپنے کمر بند کا ایک حصہ پھاڑ کر اس سے اس سامان کو باندھتی ہیں۔ اس لیے حضور نے ان کو ذات النطاقین کہا کہ وہ اس پتکے کو کپڑے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو خود باندھا، دوسرے سے سامان سفر کو باندھا ہے، تو اللہ کے محبوب بھی اپنی رضا کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ بھائی سفر ہجرت عجیب تھا، صدیق بھی نبی کا غلام ہے، صدیق کا غلام بھی نبی کا غلام ہے، صدیق کی بیٹیاں بھی نبی کی غلام ہے، صدیق کا خاندان بھی نبی کا غلام ہے، اور صدیق نے محبت میں کمال کر دیا۔ تاریخ میں اتنی محبت کوئی نہیں پیش کر سکتا جو محبت صدیق نے پیش کی، ایسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا جو قربانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پیش کی ہے۔ اللہ اکبر، لے کے چلے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فیصلہ ہے کہ 3 دن یہیں قریب اس غار میں ٹھہرنا ہے۔ اب غار پہ چڑھنے کا وقت آیا، میری طرف دیکھو سارے توجہ سے، میں اپنا مفہوم اور بات اختصار سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ 6000 فٹ کی بلند پہاڑی ہے جس پر رحمت کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق گئے۔ 6000 فٹ، آپ یہ زمین سے 10-12 فٹ اوپر بیٹھے، 6000 فٹ کہاں ہے؟
کتنی بلند و بالا چوٹی ہوگی. ابو بکر صدیق نے کہا آقا ان سنگلاس پتھروں پر نوکیلے پتھروں پر آگ چلے. صدیق کے کندھے کس کام کے ہیں؟ صدیق کس کام کا ہے؟ صدیق اپنی جوانی پیش کرتا ہے, اپنی جان پیش کرتا ہے. محبوب آپ کو چلنا نہیں پڑے گا, اب صدیق اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق زمین پہ بیٹھے ہیں, میری طرف دیکھنا. آپ نے کبھی دیکھا ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ اپنے دیہاتوں میں شہروں میں یا شادی کی تقریبات میں جائیں تو بچوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے, تو اس کے اٹھانے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ بچے کو بٹھاتے ہیں کندھے پر. میری طرف دیکھنا, تو بچے کا ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے, دوسرا پاؤں ادھر ہوتا ہے, اور بچہ دونوں ہاتھ اپنے اس بڑے کے سر پر رکھتا ہے جو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی ترتیب سے اٹھایا ہے. اللہ کے نبی ابو بکر کے کندھے پر بیٹھے ہیں, حضور کے دونوں پاؤں صدیق کے سینے پر تھے. نبی صدیق کے کندھوں پر ہے, رسول اللہ کے ہاتھ صدیق کے سر پر ہے. وہ سر نبی کے ہاتھوں میں محفوظ ہے, صدیق نبوت کے حصے میں ہے, صدیق کا سینہ نبی کے قدموں میں ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہم فرش راہ بنے, محبت کا اظہار کرتے ہیں, مہمان آنے والے ہیں پل کے بچھائیں گے شچھائیں گے نہیں. صدیق نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, گھر سے نکلا ہے تو مال بھی لے لیا ہے, اپنی جان بھی پیش کی ہے, کندھے پر اٹھایا ہے, اور اٹھا کر جب چلے 6000 فٹ کی بلند پہاڑی پر لے گئے ہیں, اندر گئے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل ادھر پریشان تھا. وہاں جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے غار پہ پہنچ کر کہا محبوب آپ تھوڑا اگر باہر توقف اور انتظار فرمائیں تو اندر میں اس کو صاف کر لوں. حضور اندر تشریف لے گئے. جن حاجیوں نے وہ جگہ دیکھی ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, بڑی عجیب جگہ ہے, اوپر چڑھ کے پھر نیچے اترنا پڑتا ہے. اندر گئے, اس پورے غار کو صاف کیا, اپنے سر کی پگڑی پھاڑ کر صدیق ایک ایک سوراخ میں دیتے تھے تاکہ اللہ کے نبی پر کوئی دشمن کہیں سے حملہ نہ کر سکے. مولانا ادریس قادری رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ 2 سوراخ بچ گئے جن میں ابو بکر نے اپنے دونوں پاؤں یوں کر کے دے دیے, اور ایک روایت میں ہے کہ 1 سوراخ بچا, اس میں اپنا پاؤں دے دیا, ایڑی دے دی, اور پھر باقی سارے راستے بند کر دیے. اب محبوب کو بلایا کہ آقا اندر تشریف لے آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے. یہاں پر قرآن نے وہ بات کہی ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ, جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم میرے محبوب کی مدد نہ کر سکے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی, بے بس تھے, پریشانی کے عالم میں تھے, کچھ ہجرت کر کے حبشے چلے گئے تھے, کچھ مدینے کی طرف چلے گئے تھے, کچھ مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے, محبوب کے مصائب اور مشکلات کا عالم تھا, کئی طائف میں اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے ہیں, کئی رحمت کونین کن کن تکلیفوں سے گزرے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب تم نہ مدد کر سکے الا تنصروه فقد نصره اللہ, اب رب نے خود مدد اتاری. اللہ تیری مدد کیسے آئی؟ فرمایا اس اخرجہ الذین کفروا, جس وقت پیغمبر کو انہوں نے نکالا, اللہ کے نبی گھر سے نکلے, اخرجہ اکیلے تھے. رب کی پہلی مدد یہ ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, چلے ہیں تو اکیلے ہیں, اور جب دوسرا ساتھی ساتھ ملا ہے تو اب اللہ کی اتنی بڑی مدد آ گئی ہے کہ اللہ کہتے محمد اب تو اکیلا نہیں, اب تو تم 2 ہو چکے ہو. صدیق ساتھ ہو گیا. غار کے پہنچنے تک پہلی مدد صدیق ہے, الا تنصروه فقد نصره اللہ. اور اگر میں اس موضوع کو چھیڑوں تو یہ ایک عجیب عنوان ہے, اگلے جمعوں میں بھی انشاءاللہ شاید 2-3 جمعے یہ واقعہ ہجرت چلے گا. عجیب کیفیت آدمی پہ طاری ہو جاتی ہے. ایک ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں اللہ کی غیبی مدد ہے. صدیق کی تیاری غیبی مدد ہے, صدیق کی بیٹی کی قربانی غیبی مدد ہے, حیدر کرار کی حاضر جوابی غیبی مدد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی مٹی کی ڈالنا اور ان کے کافروں کا آنکھیں اندھی ہوں اور اللہ کے نبی گزر کے چلے جائیں, یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے. الا تنصروه فقد نصره اللہ, یہ ساری اللہ کی مددیں ہیں. ان میں سب سے عجیب مدد یہ ہے کہ محبوب آپ اس بلند پہاڑی پہ کیسے چلتے, نبوت کا جسم اثر, پوری کائنات میں نبی سے زیادہ نرم و نازک کائنات میں اور کوئی نہیں, محبوب سے زیادہ حسین کوئی نہیں. اللہ کی کتنی بڑی مدد ہے کہ پوری دنیا کا بوجھ نبی کے کندھے پہ ہے. اللہ نبی کی مدد کر رہے ہیں کہ نبوت کا بوجھ صدیق کے کندھے پہ آتا ہے. صدیق اٹھا کر 6000 فٹ کی بلندی پہ جاتا ہے. مولانا عبد الشکور دین پوری مرحوم بھی فرمایا کرتے تھے, اور علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ نے بھی ایک جگہ بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضور کی زندگی کے 2 سفر عظیم ہیں. توجہ کرنا دوستو, اور دونوں سفر مکہ المکرمہ سے ہیں.
ایک آسمانوں کا سفر ہے، ایک زمین کا سفر ہے، تو وہ معراج کا سفر ہے، یہ ہجرت کا سفر ہے۔ ایک ہجرت ساتھی اس سفر میں ہے، ایک ساتھی اس سفر میں ہے۔ جو اس سفر میں ساتھ چلا ہے وہ فرشتوں کا سردار جبریل ہے، جو اس زمین کے سفر میں ساتھ چلا ہے وہ اللہ کی پوری مخلوق میں انبیاء کے بعد پوری کائنات کا سب سے بڑا سردار، انسانوں کا سردار ابو بکر صدیق ہے، جو اس سفر میں ساتھ کیا ہے۔ وہ نبی کے دروازے پر اٹھانے کے لیے آیا ہے، جو زمین کے سفر کے ساتھ چلا ہے۔ پیغمبر اس کے دروازے پر گئے ہیں، جو اس سفر میں گیا ہے وہ سواری لے کے آیا ہے، جو اس سفر میں گیا ہے یہ نبی کی سواری بن کر پیغمبر کو کدو پہ اٹھا کر لے کر گیا ہے۔ جو اس سفر میں ساتھ چلا ہے اس نے کچھ سہولتیں اور تکلیفیں بھی برداشت کی، جو اس سفر میں ساتھ چلا ہے اس نے کالے موجی کے درد برداشت کیے ہیں، سارا کچھ نبی پہ قربان کیا ہے۔ جو اس سفر میں ساتھ کیا ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ رکا ہے، جو اس سفر میں ساتھ کیا ہے یہ سدرا پہ نہیں رکا بلکہ یہ کسی جگہ پہ منزل پہ ٹھہرا نہیں، یہ اس وقت بھی پیغمبر کے ساتھ تھا، زندگی میں بھی ساتھ رہا ہے، آج بھی پیغمبر کے ساتھ ہے، کل محشر میں اٹھے گا تو نبی کے ساتھ ہوگا، جنت میں جائے گا تو نبی کے ساتھ ہوگا۔ اسی کی طرف حضور نے حدیث میں اشارہ فرمایا جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، فرمایا ابو بکر صدیق انت صاحبی فی الغار، جیسے تو غار میں میرے ساتھ ہے، صاحبی علی الحوض، یہاں سے لے کر حوض کوثر تک تو اور میں اکٹھے ہیں، پوری کائنات تن لگا لے، دنیا الٹی سیدھی ہو جائے، کالے کپڑے پہن لے، منہ سیاہ کر لے، روئے پیٹے چیخے چلائے، اپنی چرپائیاں اونڈی کر لے، نبی اور صدیق کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ اس جہان میں بھی ایک ساتھ ہے، اس جہان میں بھی ایک ساتھ ہے۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ کی غیبی مدد۔ توجہ کریں بھائی، درود شریف پڑھیں، میں اگلی بات کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر پریشان ہوا، وہاں سے باہر نکلا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تھا وہ کافر بے ایمان لیکن اتنا بڑا کافر ہو کر بھی اس کو یہ یقین تھا کہ نبی اور صدیق کی یاری اتنی مضبوط ہے کہ اگر نبی ملے گا تو صدیق کے گھر ہوگا اور کسی جگہ پر نہیں۔ مولانا حق نواز شہید اپنی تقریروں میں ایک جملہ کہتے تھے کہ کائنات کا بدترین کافر، تو ہم سوچتے تھے کہ بدترین آخر ابو جہل سے بھی کوئی بڑا کافر ہوگا۔ اب ایک مسئلہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس کافر کو یہ یقین تھا کہ نبی اور صدیق کی یاری پکی ہے، اس بغیرت کو ابھی تک یقین نہیں آیا روزے میں کٹا سویا دیکھ کر کے۔ اس نے دیکھا نہیں نبی کو صدیق کے گھر جاتے ہوئے، لیکن کہتا ہے کہ اگر نبی ملے گا تو صدیق کے گھر ہوگا۔ آج کا یہ بدبخت دیکھ کر بھی نہیں مانتا کہ نبی اور صدیق میں کوئی تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گیا، توجہ کرو بس میں بات سمیٹ رہا ہوں، باقی باتیں اگلے جمعے عرض کروں گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ ابو بکر صدیق کی بچی اسما بنت ابی بکر باہر نکلی، بچی ہے، دیکھا سامنے ابو جہل کھڑا ہے جو مکے کا سردار ہے، ابو الحکم ہے، رئیس ہے اپنے قبیلے کا۔ ایک ہی سوال کیا، محمد اور ابو بکر کہاں ہیں؟ اس نے یہ نہیں پوچھا محمد ادھر آئے ہیں کہ نہیں آئے، اس نے کہا تیرا ابا اور محمد کہاں ہیں؟ یقین تھا کہ آئے اسی جگہ ہوں گے اور کسی جگہ نہیں جائیں گے۔ میں اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی کہا کرتا ہوں، اور اگر یہ میری آواز ان تک جا رہی ہے، محلے میں ہیں، تو یقیناً میری ان گفتگو کو جو سنتی ہیں وہ اپنے دل پر نقش کریں۔ میری بیٹیوں، زندگی گزارنے کا سلیقہ صدیق کی بیٹی سے سیکھو۔ دشمن ہے، کافر ہے، رذیل ہے، کمینہ ہے، پتہ ہے کہ سردار ہے، ظلم و ستم کی انتہا کر دے گا، پوچھتا ہے نبی اور صدیق کہاں ہیں؟ اسما نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر ایک جواب دیا۔ توقف میں اسما کہتی ہے میں سوچنے لگ گئی، کہتی ہوں پتہ نہیں تو صداقت ختم، کہ صدیق کی بیٹی اب جھوٹ بول رہی ہے، اور اگر یہ کہہ دیتی ہوں کہ فلاں جگہ گئے ہیں تو پھر نبوت کی عظمت نہیں رہتی، محبوب کا راز فاش ہوتا ہے۔ میں تو صدیق کی بیٹی ہوں، اگر ابو محبوب کے ساتھ وفا کر رہے ہیں صدیق تو میں کیوں نہ وفا کروں؟ اسما کا جملہ سنو اور دل پر لکھو۔ سیدہ نے کہا پتہ ہے، میں بتاتی نہیں، معلوم ہے کہ کہاں ہے، نہیں بتاتی۔ کمینہ بفر گیا، بدماش، چہرے پہ اس کے تیور آ گئے، سخت غصے میں اس نے کھینچ کے اس کا بنت ابی بکر کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ صدیق کی ننھی سی بچی دھڑام سے زمین پہ گری، سامنے نوکدار پتھر پڑا تھا، پیشانی پہ لگا، پھٹ گئی پیشانی، پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ نازک جان تھی، بچی تھی، تھپڑ لگنے کی وجہ سے پورے کا پورا چہرہ نشان کے سیاہ ہو گیا، تھپڑ کا نشان چشمہ ہو گیا چہرے۔
زمین پہ جو گری ہونٹ لگے، منہ لگا زمین پہ، ہونٹ پھٹ گیا، دانت ٹوٹ گیا، کان پھٹا تو بالی دور جا پڑی۔ لکھا ہے اتنی زوردار آواز تھی کہ محلے کے لوگ باہر اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں ظلم کر رہا ہے؟ اس نے کہا نبی اور صدیق کا راز نہیں بتاتی۔ کہنے لگے ظالم۔ محلے والوں نے کہا ابو جہل بدبخت کہیں کہ دشمنی محمد اور ابو بکر کے ساتھ ہے، ظلم بچوں پہ کر رہا۔ اسما کو انہوں نے اٹھا کے گھر روانہ کیا۔ صدیق کی بیٹی گھر جا کے سوئی نہیں، چیخی چلائی نہیں، باویلا نہیں کیا، روئی نہیں، پیٹی نہیں، بلکہ اسی وقت جا کے اپنے زخموں کو صاف کر کے دوپٹے کا کچھ حصہ آگ میں جلا کر اس کی راکھ بنا کر اپنی مرہم پٹی کر کے کھانا تیار کیا کہ نبی اور صدیق انتظار میں ہوں گے۔ کھانا تیار کر کے اسی زخموں کی چور حالت میں 6000 فٹ کی بلند پہاڑی پہ کھانا پہنچانے کے لیے گئے۔ مسلمانوں، صدیق نبی کا محسن ہے۔ جملہ تو شاید میں یہ سخت نہیں کہہ رہا، حقیقت ہے۔ حضور کے جملے تھے، اللہ میں سب کے احسان کے بدلے دے چکا ہوں۔ صدیق کے احسان کے بدلے قیامت کے دن تو خود کتابوں میں ہے کہ جس وقت حضرت ابی بکر کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غار میں پہنچی ہے، حضرت اسما کی حالت یہ تھی کہ پیشانی پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، خون رس رہا تھا، چہرہ اپنے دوپٹے کے ساتھ یوں کر کے سارا چھپایا ہوا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ جا کر سامنے یوں کھانا رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، پیشانی پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، خون بس رہا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، ہونٹ بند ہے اور اسما بولتی نہیں۔ حضور پوچھتے بیٹی اسما خیر ہے؟ کیا بات ہے، خاموش ہے، بولتی کیوں نہیں؟ چپ۔ کوئی ماجرا ہوا، کوئی واقعہ ہوا؟ یہ پیشانی پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے، چہرہ چھپایا ہوا کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ خاموشی۔ میری طرف دیکھو، حیران ہو جاؤ گے۔ حضور نے اپنے یار صدیق کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا، میرے ہاتھ جیسا کوئی ہوتا، ہائے ہائے احسان جتلاتا۔ حضرت وقت ساڑھے وفائی یاد کرے، میں اور آپ ہوتے تو کہتے جناب میں آپ کا محسن ہوں، میں نے آپ سے یہ وفا کی ہے، میں فلاں ہوں۔ بلکہ تھوڑا سا کوئی صدمہ پہنچ جائے تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ عجیب کیفیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضور نے جب صدیق کو دیکھا تو صدیق نے سر یوں کر لیا تاکہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ کے شرمسار نہ ہوں، کہ کسی سے وفا کرے نا اور وفا میں کمال ہو جائے تو اگلا آدمی اس کی طرف دیکھے کہ میری وفا دیکھ، تو اس جس سے کی جائے وفا اس کی آنکھیں شرم اور لحاظ سے جھکتی ہیں۔ یہاں صدیق نے آنکھ جھکائی ہے کہ کہیں اللہ کے نبی نہ پریشان ہو۔ بالآخر محبوب بولے صدیق جی آقا، اور میں اپنے یار صدیق جی آقا، اور میں اپنی بیٹی اسما سے پوچھے بولتی نہیں، خاموش کیوں ہے، کیا بات ہے؟ یہ پیشانی پہ پٹی کس چیز کی ہے، یہ خاموشی کس چیز کی ہے؟ سیدہ اسما بنت ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی بول نا، کیا بات ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے؟ صدیق کو بھی یقین تھا، کہا کوئی ابو جہل آیا تھا، کیا ہوا ہے بتا؟ محبوب پوچھ رہے ہیں، آقا کے سامنے نہیں بولے گی تو پھر کب بولے گی، اس لیے بتا دو۔ کتابوں میں ہے کہ اسما کی حالت یہ تھی کہ چہرہ یوں چھپایا ہوا تھا، تو اسما کہتی ہے آقا میں بتاؤں یا چہرہ کھول کے بھی دکھاؤں؟ جب چہرہ کھولا تو پورے چہرے پہ وہ سیاہ نشان تھا، ہونٹ زخمی تھے، چہرہ زخمی تھا۔ اسما بنت ابی بکر نے وہ واقعہ سنایا کہ آقا ابو جہل مردود ملعون آیا تھا، وہ راز پوچھنا چاہتا تھا، میں نے اس کو راز نہیں بتایا، اس ظالم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں زمین پہ جا گری ہوں، یہ پیشانی پہ پتھر لگا ہے، تیرا چہرہ سارا جو اس کے ہاتھ کا نشان ہے، یہ میرے ہونٹ زمین پہ لگے ہیں، اس کی وجہ سے ہونٹ پھٹ گئے ہیں، دانت ٹوٹ گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے محبوب کی میں یہ واقعہ سنا
رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ حضور نے رحمت کونین نے فرمایا ابو بکر رحم اللہ علیہ یا ابا بکر، صدیق اللہ تیرے حال پر رحم کرے، صدیق اللہ تیرے حال پر رحم کرے، تو نے وفا کی انتہا کر دی ہے کہ غار میں تو وفا کر رہا ہے، گھر میں تیری بچی وفا کر رہی ہے۔ اب مجھے وہ واقعہ سمجھ آیا کہ جس وقت میں تیرے پاس آیا تھا میں نے کہا تھا ان بچوں کو اٹھا، میں نے تجھ سے ایک راز کی بات کرنی ہے، تو تو نے کہا تھا کہ محبوب ان بچوں کو بیٹھا رہنے دیجیے، اہلوں کا یہ میرا گھر نہیں، یہ آپ کا گھر ہے، یہ میری اولاد نہیں، محبوب یہ آپ کے اہل خانہ ہے۔ جو چیز صدیق کے سینے میں راز ہے وہ صدیق کے گھرانے کے سینے میں بھی راز رہے گی۔ صدیق وفا کی انتہا کرتی ہے کہ تو بھی وفا کر رہا ہے، تیری بچی مار کھا کر بھی وفا کر رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حدیث میں آتا ہے حضور نے اسما کو ایسے قریب کیا، پھر نبوت کی نگاہ تھی، نبوت کے ہاتھ تھے۔ اسما کہتے حضور اپنے رحمت والے ہاتھوں سے کچھ پڑھ کے مجھ سے دم بھی کر رہے تھے اور آپ اپنے میرے زخموں پہ ایسے ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے، جہاں جہاں نبوت کا رحمت کا ہاتھ لگتا تھا زخم کافور ہو رہے تھے، چہرہ 24 کے چاند سے زیادہ پر نور ہو رہا تھا۔ باقی باتیں انشاءاللہ یہیں سے آگے ہجرت کے اگلے جمعے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پر بہاولپور کی جامع اپنا عیدگاہ میں گورنمنٹ محکمہ اوقاف کی طرف سے بہت بڑی محفل حسن قرات ہو رہی ہے، جس میں مصر اور کئی عرب ممالک کے اور مختلف ممالک کے قرہ حضرات اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ باذوق اور اہل دل لوگ ان قاریوں کی تلاوت سننے کے لیے خصوصاً قاری عبدالباسط کے صاحبزادے آ رہے ہیں۔ اس میں آپ حضرات کو عمومی دعوت ہے، جو اب آپ وہاں تشریف لے جائیں وہ ضرور جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں الحمدللہ جماعت آئی ہوئی ہے اور اس میں غیر ملکی افراد بھی ہیں۔ خوش بختی کی بات یہ ہے کہ اس جماعت میں علماء حضرات بھی ہیں۔ بقیہ نماز کے بعد مختصر سی ان کی گفتگو ہوگی، اب آپ تشریف رکھیں گے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر کے صرف غار کے 3 دن اور اس میں اللہ کی غیبی مدد کے اسباب و حالات، اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ سائے کا انتظام بھی باہر ہوگا، تو احباب وقت پر تشریف لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز۔ اے اللہ سب کی حاضری قبول منظور فرما۔ اے اللہ جو ہم نے کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہجرت اور نصرت سے دین پوری دنیا میں عام ہوتا ہے، اے اللہ ہم سب کو ان دونوں کاموں میں کمال نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت والی زندگی نصیب فرما، صدیق کے اسوہ حسنہ پر، محبوب کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وہ کام کرا جس سے تو بھی راضی ہو، تیرا محبوب بھی راضی ہو۔ اے الہ العالمین اس وطن عزیز کو خلافت راشدہ کا نظام نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کو اپنا گھر کعبۃ اللہ، محبوب کا روضہ رسول اللہ دکھا۔ جہاں جہاں دین کا جو کام ہو رہا ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ دینی معاملات میں ہمارے جتنے دوست معاونین ہیں اللہ ان کو اس کی بہتر جزا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔